حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب پر بھی اپنی رحمت فرمائے، ہمیں اچھائی عطا کرے. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم ہیں ماہ رمضان میں، یہ دوسرا جمعہ ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے، روزے قبول فرمائے جو ہم رکھ رہے ہیں، روزے آسان بنائے، رمضان کے خاتمے تک انشاءاللہ ہم سے قبول فرمائے، جس میں ہم مصروف ہیں شام کو تراویح کے حوالے سے اور دیگر تمام قربانیاں، قرآن کی تلاوت، اور وہ ہمیں اس سب میں ترقی عطا فرمائے اور وہ ہم سے قبول فرمائے. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف صورتیں ہیں، اور یہ تمام صورتیں اپنے اندر بے انتہا معنی کی حامل ہیں، بے پناہ معنی، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہترین کوشش کریں سمجھنے کی قرآن کو، اور ہمارا فرض ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. لہذا ایک تو تلاوت ہے، اور دوسری سمجھ بوجھ، تیسری اس پر عمل کرنا، اور چہارم دوسروں تک پہنچانا. ان میں سے ایک سورت جس پر میں آج گفتگو کروں گا، سورۃ الکہف. الکہف کا نام غار اور غار کے لوگوں کے نام پر ہے. بطور مسلمان ہمیں اس سورت کو بخوبی سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر نشر کی جاتی ہیں ہر جمعے کو، اور ہم بہت سے لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں روزانہ یا ہفتہ وار بنیاد پر، بالخصوص جمعے کے دن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں تذکرہ ہے کیسے سورۃ الکہف جو اس جمعے کے دن پڑھتا ہے پائے گا اپنا پورا ہفتہ بصیرت افروز اگلے جمعے تک. لہذا یہ روایت ہے. ایک اور روایت جو درمی میں بیان کی گئی، سنن درمی، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، وہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، یہاں پڑھنے کا مطلب محض تلاوت نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ جاننا کہ یہ کس بابت ہے، اس پر ایمان رکھنا، یقین کامل رکھنا، اور وغیرہ وغیرہ. محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے. دجال کا کیا تعلق ہے سورۃ الکہف سے؟ انشاءاللہ آج دوپہر میں تعلق کو بیان کروں گا، کیونکہ یہ بے حد دلچسپ ہے، بہت دلچسپ. جب دجال آتا ہے ہم اس کے 4 طریقوں سے آزمائش کرتے ہیں. وہ ہمارا دین ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، لہذا یہ دین کی آزمائش ہے. دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ خدا ہے اور اسے بطور خدا تسلیم کیا جائے، یہ دجال کی آزمائش ہے. اور دجال 2 چیزوں کا حوالہ دیتا ہے. ایک جسے ہم جانتے ہیں دجال ہے، مگر اس کے بعد جو فتنہ ہے دجال کا، کوئی چیز کسی بھی وقت جو کسی آزمائش سے منسلک ہے، کہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ دجال سامنے لائے گا، وہ اس کی قوت کا حصہ ہوگا. یہ محسور کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی قوت ہوگی اور آزمائش کا حصہ ہوگا. لہذا جو کوئی بھی آپ سے آپ کا دین چھیننا چاہتا ہے وہ ایک دجال ہے. یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آئیں گے میری امت کے پاس دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. کوئی دجال ہیں جو آتے ہیں. دجال ایک جھوٹا ہے، اور دجال جس کی جمع دجاجلہ ہے، عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. وہ جو آپ سے آپ کا دین چھیننا چاہتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے پیغمبر ہونے کا. تمہیں جانا چاہیے کہ آخری پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت بیان کرتی ہے 30 ایسے لوگ آئیں گے. لہذا جب اصلی دجال آئے گا، جب حتمی آخری قیامت کی نشانی والا دجال آئے گا، کہ دجال آتا ہے وہ بھی ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہے گا، اور اس وقت ہوگی قحط سالی اور خشک سالی ہوگی، اور وہ کہے گا میں تمہیں دوں گا، تم محض یہ کہو میں خدا ہوں اور تم بھوک سے نہیں مرو گے. تمام معیشتیں دنیا کی جن کا انحصار ایک بڑی معیشت پر ہے، جو کہتے ہیں اگر آپ ہمیں دنیا کا خدا تسلیم کرتے ہیں تمہارے خلاف پابندیاں نہ ہوں گی، اور ہم تمہارے ساتھ مناسب سلوک کریں گے، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ تمہاری معیشت پھلے پھولے گی اور ترقی کرے گی. اور تب وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم کچھ ایسا کرتے ہو جسے ہم پسند نہیں کرتے، ہم تم پر پابندیاں لگائیں گے اور تم بھوکے مرو گے. کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تحفظ. لہٰذا یہ شیطانی قوتیں ہیں جو اپنے افکار و تصورات نافذ کرتی ہیں اور اعتقادات دوسروں پر، وہ لوگوں سے ان کا دین چھیننا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محفوظ رہیں. اس حوالے سے ہم سب کو ضرورت ہے قائم رہنے کی دین پر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو، نا اتفاقی پیدا نہ کرو. اللہ ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل بنائے کہ ہم مضبوطی سے تھام سکیں ان رسیوں کو. رسی سے مراد یہاں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا پہلی آزمائش جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ دجال دین کی آزمائش کے لیے آئے گا. وہ ہم سے چاہے گا کہ خدا کی بجائے اس پر ایمان لائیں، اور حدیث ہے کوئی بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جیسے ہی وہ ان کی جانب دیکھیں گے وہ اس کی پیشانی پر تحریر دیکھیں گے کاف فا اور را، بیان کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت میں کافر ہے. دوسری آزمائش دجال کی جس میں اب ہم مبتلا ہیں دولت کی آزمائش ہے. جہاں لوگ غریب ہوں گے، مصائب کا شکار ہوں گے، وہاں قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، لیکن وہ کنٹرول کرے گا کس پر؟ وہ کنٹرول حاصل کرے گا پانی پر اس دنیا کے. اسے آبپاشی پر کنٹرول حاصل ہوگا تاکہ تم یقین کرو کہ وہ خدا ہیں، اور تمہیں امیر بنائے گا. میں پانی کو تمہاری زمین تک پہنچنے دوں گا، جب یہ تمہاری زمین تک پہنچے گا تب تم قابل ہوگے آبپاشی کے، تب فصل پیدا ہوگی، تم مجھ پر بطور خدا ایمان لاؤ، تم پیداوار لے سکو گے. لہٰذا یہ آزمائش ہے دولت کی. سوم آزمائش جو دلائے گا علم کی آزمائش ہے. علم کی آزمائش ہے کہ جو کچھ درست ہوگا غلط تصور کیا جائے گا اور اس پر یقین کیا جائے گا. دوم، وہ جو ایماندار اور عالم ہوں گے جاہل تصور کیے جائیں گے، اور جاہل ہیں انہیں عالم مانا جائے گا. اس حد تک کہ اگرچہ علم لڑے گا اور ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ کوئی زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا ماں سوائے ان کے جو جاہل ہیں، جو تصور کیے جاتے ہیں عالم فاضل، اور لوگ ان کی پیروی کریں گے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اے علم کیسے چھین لیا جائے گا. یہ مفکرین کی موت کے سبب چھین لیا جائے گا، اور جب مفکرین نہیں ہوں گے اور لوگ انہیں جاہلوں کو تصور کرنے لگیں گے عالم، اور جب ایسا ہوگا اور جب یہ لوگ حکمران ہوں گے وہ گمراہوں کے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور جہنم کی بلندی جب دجال آئے گا جو غلط ہے اس پر درست ہونے کا یقین کیا جائے گا. آج میڈیا کی طاقت پر غور کریں. ذرائع ابلاغ ان میں اہلیت ہے اور پہلے ہی کام کیا جا چکا ہے اس سمت میں، وہ کر رہا ہے.
ہمیں نفرت زدہ بھائی سے جو مشرق وسطیٰ میں ہے محض اس لیے کہ ہم مانے کہ وہ ناجائز کرتے ہیں اور ہم یقین کرنے لگتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں قصے کے ذرائع کا علم نہیں اور کوئی ہمارے ذہنوں سے کھیل رہا ہے۔ پہلی بات جب قرآن فرماتا ہے اگر ایک ایمان والا جو گنہگار ہے تمہارے پاس کسی اور کی خبر لائے، یقینی بناؤ کہ یہ مستند ہیں قبل اس کے کہ تم ان پر یقین کرو، وگرنہ تم کسی ایسی چیز پر یقین کرنا تمہیں ملال بنائے گا تمہارے لیے، اور تم لوگوں پر الزام لگاؤ گے جو انہوں نے نہیں کیا۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے، کوئی جو دشمن ہے؟ ہم عام غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے جو کبھی کبھار مسلمانوں سے بڑھ کر راست گو ہوتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور عطا فرمائے سچائی کی توفیق، لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہیں کٹر دشمن اسلام کے، وہ آپ کے تعاقب میں ہیں۔ ہمیں یقین ہے ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، ہمیں ان کی خبروں پر یقین ہے، ہم ان کے اخبار پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے خلاف، لہذا ہم نقصان میں ہیں۔ اور آپ امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں اگر ہم پوچھیں کسی مسلمان سے دنیا میں بدترین لیڈر کون ہے، وہ 20 مسلمان لیڈرز کا نام گنوائیں گے اور بس۔ ہم ایسے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ واللہ اکثر اوقات ہم نہیں جانتے کیا ہو رہا